حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف حال سفر میں رقم تراز ہیں لکھتے ہیں کہ فقیر کا سلسلہ اویسیہ ہے اور یہ سلسلہ اپنے اندر بے پناہ قوت کا حامل ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے منسلک سالک کی خوبی قسمت سے پیدل یا سائیکل پر سفر کرنے کی بجائے ہوائی جہاز کی سواری میسر آ جائے اور بالائی منزل میں جہاز کی بجائے راکٹ سے منازل طے کرنے کی سبیل پیدا ہو جائے۔ حضرت جی کے ظاہری شیخ حضرت مولانا اللہ یار خان رحمت اللہ علیہ ہیں کہ ان کا سلسلہ بھی اویسیہ تھا اور وہ اپنے ظاہری شیخ حضرت مولانا عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ساکن لنگر مخدوم سے تربیت پانے کے بعد بہت سے مشائخ اہل برزخ سے روحانی طور پر کسب فیض کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفیض ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ سے روحانی طور پر فیض یاب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے اور روحانی تربیت کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی توجہ کے مرہون منت ہے۔ سلسلہ اویسیہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری ملاقات کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح سے اخذ سے فیض کیا، اسی طرح اولیاء برزخ میں سے کسی ایک یا زیادہ مشائخ سے فیض حاصل کرنے کو اویسیہ طریقے سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے سردار حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ہیں اور جس کسی کو بھی اس طریقے سے کسی بزرگ سے فیض نصیب ہوگا گویا وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے منسلک ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ہم آت صفحہ 21 پر فرماتے ہیں حاصل کلام مشائخ عظام میں ایک سلسلہ اویسیہ بھی ہے کہ اکثر بزرگ اس سے متعلق تھے اور ان کے سلسلے کے سردار خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ہیں کہ حب باطنی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی۔ ہم آت ہی میں صفحہ نمبر 86 پہ مزید لکھتے ہیں اور اگرچہ اس طریقے میں تسلسل خرقہ متصل ہے لیکن اخذ نسبت کا تسلسل اس طریقے میں متصل نہیں ہے۔ ایک بار سلسلہ ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد مفقود ہو جاتا ہے، پھر اویسی طریق سے کسی کے باطن سے ظاہر ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ طریقہ تمام تر اویسیہ ہے اور اس طریق کے متوسلین روحانیوں میں بڑی عظمت و ہیبت کے مالک ہوتے ہیں۔ گویا حضرت امام الہند رحمت اللہ علیہ کے ارشاد سے ثابت ہوا کہ اس سلسلہ عالیہ کے متوسلین بڑی عظمت اور ہیبت کے مالک ہوتے ہیں۔ صاحب موصوف نے اپنی روحانی بیعت کا حال الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں یوں درج کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے مراقبے سے سر مبارک اٹھایا اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے میری طرف مصافحہ اور بیعت کا اشارہ فرمایا۔ یہ فقیر اٹھا اور اپنے دونوں زانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کے ساتھ ملائے اور اپنے دونوں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے درمیان رکھے اور بیعت کی۔ مزید بنا الفوز الکبیر صفحہ نمبر 76 میں اپنا اویسی ہونا یوں بیان فرماتے ہیں اگر سچ پوچھو تو میں تعلیم قرآن میں اویسی ہوں کہ میں نے روح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالواسطہ قرآن مجید پڑھا جیسے فیض باطن حاصل کیا۔ مزید برآں القول الجمیل میں اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں مصنف کے والد بزرگوار نے باطنی طور پر بذریعہ خواب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفاضہ اور بیعت حاصل کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نفی اثبات کی تعلیم نیز حضرت زکریا علیہ السلام سے بھی ادب آموزی کا شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اسم ذات کی تعلیم فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ آئمہ طریقت کے ارواح سے بھی آپ نے اکتساب فیض فرمایا ہے جن میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں شامل ہیں۔ ان کو آپ رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اور ان سے اجازت حاصل فرمائی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دفتر مکتوب 123 میں مزید فرماتے ہیں وہ راہ جو اللہ کی طرف پہنچانے والے ہیں دو ہیں، ایک وہ راہ ہے جو قرب نبوت سے تعلق رکھتی ہے، اصل الاصل تک پہنچانے والی ہے۔ اس راہ سے واصل ہونے والے اصل میں تو انبیاء ہیں اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور باقی امتیوں میں سے جس کو بھی اس دولت سے نوازے، اگرچہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں بلکہ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں اور اس راہ میں توسط اور ہیلولہ نہیں۔ جو بھی ان واصلین میں سے فیض حاصل کرتا ہے وہ بغیر کسی وسیلے
وسیلے کے اصل سے حاصل کرتا ہے اور کوئی بھی دوسرے کی راہ میں حائل نہیں ہوتا، اور ایک وہ جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے، اقطاب و اوتاد اور تمام اولیاء اسی راہ سے واصل ہے اور راہ سلوک اسی سے عبارت ہے، اور اس راہ میں ہیلولہ اور توسط ثابت ہے۔ سلسلہ اویسیہ میں اخذ فیض اور اجرائے فیض دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی اپنے سے اونچے والے سے فیض لینا اور اپنے سے نیچے والے کو فیض دینا۔ فیض سے مراد یہ ہے کہ منازل سلوک میں اپنے سے اوپر والا اگلی منزل میں ساتھ لے جائے، مثلا کوئی پہلے عرش میں ہے تو اسے پکڑ کے اگلے عرشوں میں لے جائے، یعنی عالم دنیا والا عالم برزخ کے ولی سے اخذ فیض کر کے ترقی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کی منازل اونچی ہیں تو وہ اپنے سے کم منزل والے اہل برزخ کو توجہ دے کے بلند منازل میں پہنچا سکتا ہے، اور اگر کوئی اہل برزخ تکلیف میں ہو تو روحانی توجہ سے اس کی تکلیف کا ازالہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان دفتر اول کے مکتوب 11 میں یوں درج ہے: دوسری گزارش یہ ہے کہ بعض فوت شدگان جو عالم برزخ سے تعلق رکھتے ہیں یہ حالات بھی ظاہر ہوئے، ان کے لیے آلام و شدائد رفع کرنے پر توجہ دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ گویا کہ انسان کو موت کے بعد عقائد اور اعمال دنیا کے مطابق برزخ میں ایک گھر الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر نجات یافتہ ہے تو اس کے اعمال کے درجے کے مطابق یہ گھر تنگ، فراغ یا آراستہ ہوگا، کسی کا جھونپڑا، کسی کا بنگلہ اور کسی کا محل۔ دنیا میں کسی مرد کامل کی رہنمائی میں تصوف و سلوک کی طے کردہ منازل کے مطابق اس کی روح قبر میں پہنچ کر اپنے اس گھر سے اس منزل تک ہر کہیں آ جا سکتی ہے۔ مثلا وفات سے پہلے اسے روحانی طور پر کعبہ شریف اور روضہ اطہر پر رسائی کی نعمت حاصل ہے تو بعد وفات بھی اس کی روح ان مقامات مقدسہ تک آنے جانے میں آزاد ہوگی، اور اگر دنیا میں یہ سعادت حاصل نہ کر سکا تو پھر روح اپنے گھر سے باہر نکل کر سیر کرنے سے قاصر رہے گی۔ اس لیے اس نعمت کے حصول کے لیے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ ملکوں کی خان چھان کر شیخ کامل سے اخذ فیض کے لیے سرگرداں رہے۔